بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 15۔ آج کے درس کے حوالے سے کچھ سوالات۔ سوال نمبر 1، کن دو قبیلوں کے درمیان 40 سال تک جنگ ہوئی؟ جس اونٹنی کی وجہ سے جنگ ہوئی اس کا نام کیا تھا؟ روم کی سلطنت کا کیا نام تھا؟ ایران کی سلطنت کا نام کیا تھا؟ روم کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ ایران کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم پر حکومت کرنے والے کیسر کا اصلی نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایران کے بادشاہ کسریٰ کا اصلی نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط پھاڑنے کی گستاخی کس ایرانی بادشاہ نے کی تھی؟ ظہور اسلام سے قبل عربوں کے سیاسی حالات۔ پچھلی 2 اقساط میں عربوں کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے گئے۔ اس قسط میں مختصراً اس دور کے سیاسی حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب قبائلی نظام میں تقسیم تھے اور سرزمین عرب کے ریگستانوں میں دانہ ہائے تسبیح کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ قبائل کا سیاسی نظام نیم جمہوری تھا۔ قبیلے کا ایک سردار مقرر ہوتا جس کی شجاعت، قابلیت اور فہم و فراست کے علاوہ سابقہ سردار سے قرابت داری کا بھی لحاظ رکھا جاتا۔ تمام لوگ اپنے سردار کی اطاعت کرتے، تاہم سردار قبیلہ کے بااثر لوگوں سے صلاح مشورہ بھی کر لیتا۔ عرب قوم کیونکہ اکھڑ مزاج قوم تھی تو بعض اوقات کسی معمولی سی بات پر اگر 2 مختلف قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا اور پھر مخالف قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ بسا اوقات یہ جنگیں مدتوں جاری رہتی۔ مثلاً بنو تغلب اور بنو بکر میں بسوس نامی ایک اونٹنی کو مار ڈالنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ پھر 40 برس تک جاری رہی۔ جب ہم جزیرہ نما عرب کے اطراف پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف روم کی عظیم بازنطینی سلطنت اور دوسری طرف ایران کی عظیم ساسانی سلطنت نظر آتی ہیں۔ جزیرہ نما عرب کو ایک لحاظ سے ان 2 عظیم ہمسایہ حکومتوں کے درمیان ایک بفر سٹیٹ کا درجہ حاصل تھا۔ اہل عرب ان 2 ہمسایہ سلطنتوں کو اسدین غالب، 2 طاقتور غالب شیر کہا کرتے تھے۔ اس وقت یہ دنیا کی 2 سب سے طاقتور ترین اقوام تھیں جو کئی صدیوں سے آپس میں برسر پیکار تھیں۔ کبھی رومی ایرانیوں کو پامال کرتے ہوئے شکست فاش سے دوچار کر دیتے اور کبھی میدان جنگ میں ایرانیوں کی فتح کے طبل بجتے۔ روم کی بازنطینی سلطنت کا حکمران کیسر کے لقب سے حکومت کرتا جبکہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حکمران کسریٰ کہلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں روم پر قیصر ہرقل کی حکومت تھی جبکہ ایران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں مشہور ایرانی بادشاہ نوشیروان کی حکومت تھی، جبکہ اس کے بعد خسرو پرویز ایران کا شہنشاہ بنا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی خط کو پھاڑنے کی گستاخی کی تھی۔ یہاں میں عربوں کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب کے عمومی حالات کا سلسلہ تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی قسط سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔